میرا 8واں سوال یہ ہے کہ آذان میں الصلاۃ خیر من النوم سیدنا عمر نے کیوں داخل کیے؟ کیا ان کو بدعت ایجاد کرنے کا اختیار تھا؟ سیدنا عمر ہو یا کوئی بڑے سے بڑی پرسنالٹی ہو، کسی کو اسلام میں بدعت داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فهو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود، چاہے کوئی بھی کرے۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ بولا گیا خصوصاً حنفی علماء کی طرف سے، دیوبند اور بریلویوں کی طرف سے۔ اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے انہوں نے سیدنا عمر کو تختہ مشق بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کس طرح کی بازاری زبان، یہ ایک لوفر آدمی اس طرح کی زبان استعمال کر سکتا ہے۔ دین کی تبلیغ کرنے والا اس طرح کی زبان استعمال ہرگز نہیں کرے گا۔ یہ ایک لوفر آدمی اور جھوٹے آدمی کا کام ہے، کس طرح یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اپنی طرف سے یہ سوال بنا کے اپنے چیلوں کو دیتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصلاۃ خیر من النوم کو یہ اذان فجر میں شامل کرایا؟ جواب اس نے یہ دیا کہ یہ جو بات ہے کہ حضرت عمر نے یہ بدعت جاری کروائی ہے، یہ حنفی علماء کہتے ہیں، اور حنفی علماء کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بدعت جاری کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس طرح اس نے جواب دیا۔ حالانکہ حنفی علماء کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ سنت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمایا تھا کہ اس کو اذان فجر میں شامل کر دو، مطلب یہ کہ اس کو صرف اذان فجر ہی میں پڑھا کرو۔ اپنے مؤذن کو کہا بعد میں کسی کو اٹھانے کے لیے آپ یہ کلمات استعمال نہ کریں۔ فقہائے احناف نے اس کو سنت کہا ہے، اور کس طرح کی گندی زبان اور گندی ذہنیت یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جناب انہوں نے اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے حضرت عمر کو تختہ مشق بنایا۔ حضرت عمر ہو کوئی اور ہو بدعت نہیں جاری کر سکتا، ایسی زبان ایک لوفر آدمی کر سکتا ہے۔ فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے ہدایہ، جلد اول صفحہ نمبر اس کے 85 پہ لکھا ہوا ہے کہ وَيَزِيدُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْن، کہ الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہے گا، اس لیے کہ بلال نے آپ علیہ السلام کو جب اٹھایا تو الصلاۃ خیر من النوم یہ الفاظ کہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کتنے اچھے الفاظ ہیں، اجعلوا فی اذانک، اے بلال اسے اذان فجر میں اس کو داخل کر دو۔ فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہدایہ، عربی میں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، پوری عبارت موجود ہے کہ جس میں امام برہان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر المرغینانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی صاحب ہدایہ نے یہ شامل کیا کہ یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہ اذان فجر میں شامل ہوا ہے، اور یہ جھوٹا کہہ رہا ہے کہ حنفی علماء کہتے ہیں کہ جناب حضرت عمر نے داخل کرا ہے، یہ اپنی بدعتوں کو حلال کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں مشکات المصابیح کی شرح ہے مرۃ المناجی، یہ جو روایت ہے مشکات المصابیح میں ہے اور موطا میں ہے۔ مشکات المصابیح میں اس روایت کا نمبر ہے 652۔ اس کی شرح لکھتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، مرۃ المناجی جلد اول صفحہ نمبر 384 پہ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت مالک سے انہیں یہ حدیث پہنچی کہ عمر فاروق کی خدمت میں مؤذن نماز فجر کی اطلاع دینے حاضر ہوئے، انہیں سوتا ہوا پایا تو انہوں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ یہ لفظ فجر کی اذان میں داخل کر لیں، ویسے آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ اس کی شرح آگے کرتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں یعنی یہ کلمہ اذان صبح کا جزو ہے، اسے صرف اذان میں ہی استعمال کیا کریں، اس کے علاوہ نہ، یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمانا چاہا، یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں دوسرے اوقات میں اور لفظ سے بیدار کریں یا اطلاع دیں، لہٰذا حدیث پر اعتراض نہیں ہو سکتا کہ یہ کلمات حضور کے زمانے میں اذان فجر میں داخل تھا۔ تو حدیث میں تو یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 500 نمبر روایت ہے۔ حضرت ابو محذورہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے اذان کا طریقہ سکھائیں، تو آپ علیہ السلام نے اذان کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا فجر میں آپ نے یہ کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں حضور کی تعلیم سے یہ کلمات جو وہ شامل تھے، تو یہاں حضرت عمر جو فرماتے ہیں کہ اذان فجر میں اس کو داخل کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اذان فجر ہی میں پڑھا کرو، اس کے علاوہ اور جگہوں پر نہ پڑھا کرو۔ جناب
یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. 2 کتابیں، تیسری کتاب کیونکہ 3 کتابوں سے اس کا منہ کالا ہو جائے گا، یہ فتاوی اشرف العلماء ہے، مجموعہ ہے فتاوی مولانا محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی مولانا محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فتوے دیے تھے. تو ان سے سوال ہوا ہے، یہ جلد 2 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 195، کیا اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا جائز ہے؟ علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جواب صرف جائز نہیں بلکہ سنت ہے. اس نے کہا یہ حنفی علماء بالخصوص بریلوی کہتے ہیں کہ جناب یہ حضرت عمر نے بدعت جاری کی. کہتا ہے بدعت نہیں، یہ حضور کی سنت ہے، لیکن صبح کی نماز میں ہو. یہ جو شیعہ حضرات کا بہتان ہے کہ حضرت عمر نے یہ جاری کرا، یہ بات غلط ہے. کہتے ہیں یہ شیعوں کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جاری کرایا. یہ اہل سنت کہتے ہیں یہ سنت ہے. یہ اپنے بابوں شیعوں کا دفاع کرتے ہوئے اہل سنت پر بھونکتا ہے. مرزا صاحب یہ شیعہ کہتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں حضرت عمر پر کہ حضرت عمر نے داخل کرایا. اہل سنت کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. کتنے بڑے جھوٹے اور فراڈیے ہو، شیعوں کی پاسداری کر کے اہل سنت پر بھونکتے ہو. اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 197 پہ علامہ اشرف سیالوی صاحب سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ حضرت عمر نے کیا ہے. یہ رافضیوں شیعوں کا یہ اعتراض ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم جو ہے یہ حضرت عمر نے جاری کرایا ہے. مرزا صاحب اتنے آپ جاہل ہیں، اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں، پتہ ہے شیعوں کی وکالت کرتے ہوئے اور جھوٹ باندھتے ہیں اہل سنت پر. جواب دیا ہے علامہ اشرف سیالوی صاحب نے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. حضور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حاضر ہوئے، عرض کی الصلاۃ خیر من النوم. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بڑا پیارا کلمہ ہے، اس کو اذان میں شامل کر لو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی اذان میں اسے پڑھتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت میں ایک مؤذن کو کہا تھا کہ یہ کلمہ جو ہے اذان ہی میں شامل رہے، کسی اور جگہ استعمال اس کو نہ کیا جائے. صفحہ نمبر 200 پہ یہ لکھتے ہیں. جناب دیکھیں آپ فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ اور حدیث کی شرح میرات المناجی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور فتویٰ کی کتاب ہے علامہ اشرف سیالوی صاحب کی. تینوں کتابوں میں یہ ہے کہ یہ سنت ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ آپ نے مؤذن کو سمجھایا کہ صرف اذان فجر میں اس کو پڑھا کرو، بعد میں کسی اور کو اٹھانے کے لیے یہ کلمات استعمال نہ کرو. اور اس نے کس طرح جھوٹ بولا اور کس طرح لوفروں والی اور بازاری زبان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کی کہ وہ ہوں چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بدعت جاری نہیں کر سکتا. اسے تو بدعت پتہ ہی نہیں ہے. یہ بخاری کہتا ہے، بخاری میں ہے، حدیث نمبر ہے بخاری شریف کا 2010. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان میں آئے، دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں. ابی بن کعب کو کہا کہ تم نے امامت کرانی ہے، باقی لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو دوسری رات جب ایسا ہوا، حضرت عمر نے دیکھا، فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے. تو کہتے ہیں بدعت حضرت عمر ہو یا کوئی اور بڑا ہو اس کو جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ جو جماعت کا سلسلہ شروع کرایا، اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 3 راتیں نماز پڑھائی ہے، اور حضرت عمر نے پھر پورا رمضان پڑھائی. بلکہ اب تک یہ جو اجماع ہے صحابہ ہے، یہ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ نعم البدعۃ ھذہ، کہتا ہے بدعت جاری کرنے کسی کو اختیار ہی نہیں ہے. جھوٹے انسان، بخاری پڑھ لیا کر. بخاری شریف میں حدیث ہے 912. صائب بن یزید کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی اور ایک اقامت. تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو کثرت ہو گئی مسلمانوں کی، تو آپ نے تیسری اذان یعنی اقامت اذان کے علاوہ ایک اور اذان شروع کرائی زورا کے مقام پر. حضرت عثمان ایک اور اذان الگ سے دلوانی شروع کر دی زورا کے مقام پر. تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی. تو آپ کہتے ہیں بدعت جاری کرنے کسی کو حق نہیں ہے، تو آپ لگائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر فتویٰ، اور آج تک مسلمان یہ ایک اور اذان دیتے ہیں.
اور بدعت کی بات کرتا ہے، اس کو بدعت کا پتہ نہیں، جو اس نے قرآن سامنے رکھا ہوا یہ پھر بدعت ہوگا اس کے فیصلے اور اس کے فتوے کے لحاظ سے، کیونکہ جاہل لوگ جب اس طرح کے فتوے دیں گے، بخاری شریف میں حدیث ہے 100 آپ علیہ السلام فرمایا جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو لوگ گمراہوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور وہ گمراہ ایسے فتوے دیں گے کہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ وہ شخص ہے، ابھی تو علماء ہیں، اس کے باوجود جاہل لوگ اس سے اس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جناب حضرت عمر نے یہ بدعت جاری کرائی، جاہل آدمی، یہ رافضیوں کا سوال ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ اب آئیے، جو اس نے کہا کہ حضرت عمر کو بھی حق نہیں بدعت جاری کرنے کا، بخاری شریف پڑھ لیں، 4986 نمبر روایت بخاری میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تو بیان کرتے ہیں کہ معرکہ یمامہ کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف پیغام بھیجا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا معرکہ یمامہ میں بہت سے قاری شہید ہو گئے ہیں، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر کسی اور معرکہ میں اتنے قاری شہید ہو گئے تو اس طرح قرآن کا بہت سا حصہ جاتا رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جمع قرآن کا حکم فرمائیں کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جمع نہیں تھا، مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، آپ اس کو جمع کریں۔ لیکن میں نے عمر سے فرمایا آپ وہ کام کیسے کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، آپ علیہ السلام نے جمع نہیں کیا، تو وہ کام کیسے کریں گے؟ یہ تو نیا کام ہوگا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم یہ جمع قرآن بہتر ہے، اچھا کام ہے، نیکی کا کام یہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلسل مجھے کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، اور اب اس میں میرا وہی موقف ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ زید بن ثابت سے فرمایا کہ اب تم قرآن کو جمع کرو۔ تو یہ بھی بدعت ہے جناب، آپ قرآن اٹھا لیں سامنے سے۔ کس طرح کی گندی زبان استعمال کر رہا ہے، لوفر آدمی اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، اور کس طرح فقہ حنفی اہل سنت پر جھوٹ بولا کہ یہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے۔ ہدایہ میں آپ کو دکھایا کہ یہ سنت ہے، میرۃ المناجی سے دکھایا، فتاوی اشرف العلماء سے آپ کو دکھایا کہ سنت ہے۔ یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار فراڈیہ شخص ہے۔ اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے 905 نمبر، انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ، اور میں نے اب اس کا PDF بھی بنایا ہے۔ جس دوست کو چاہیے وہ اس نمبر پر ہم سے کانٹیکٹ کریں، اور جو ہمارے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہیں ہم ان کو یہ بھیج چکے ہیں، وہ پڑھیں۔ اور یہ اس کا جھوٹ نمبر 36 ہے، یہ PDF اور یہ حوالے وہاں موجود ہیں، آپ اس کو پڑھیں، دوستوں میں شیئر کریں، اور بتائیں دوستوں کو کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار اور لوفر آدمی ہے انجینئر مرزا۔